اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب ہم ماہ رمضان کے آہستہ آہستہ آخری ایام میں وارد ہو رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بھی قصے میں، اس قصے کے اواخر میں اور اس کے آخری حصے میں وارد ہو رہے ہیں کہ یہ آخری حصہ جو اس قصے کا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت حابیل کے بارے میں، اور ان کی جو حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا آغای قابیل کے ذریعے، نہ کہ حضرت قابیل. خیر، اب یہ کیا داستان ہے؟ حابیل اور قابیل کی بہت ہی اہم داستانوں میں سے ایک داستان ہے، کیونکہ آپ ایک طرح سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حابیل اور قابیل کے درمیان جو پیش آیا تاریخ انسانیت میں، حق اور باطل کے قصے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. حق اور باطل کی جو لڑائی ہے وہ یہاں سے آغاز ہوتی ہے. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں ان سے پہلے بھی جو درگیری پیش آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان، وہ بھی در حقیقت حق اور باطل کی ہی جنگ کا آغاز ہے. لیکن زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ حق اور باطل کی جنگ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حابیل اور قابیل کے اس درگیری اور اس لڑائی کے ذریعے، کہ یہ حق اور باطل کی داستان وہاں سے شروع ہوتی ہے اور آج تک جاری ہے، اور روز قیامت تک یہ باقی رہے گی. البتہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد جب امام اپنے آوان اور انصار کے ذریعے ظالم حکومتوں کو تباہ اور برباد کریں گے اور عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے، اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس، حق پیروز ہو گیا ہے، حق جیت گیا ہے. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صحیح ہے، حق آیا، باطل چلا گیا. خوب، اب یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے. خود اب یہاں سے ایک تو ہم سیرت تربیتی انبیاء کو تو دیکھ رہے ہیں. مثلا انشاءاللہ ہم حضرت آدم کا قصہ بیان کریں گے، اس کے بعد اب ممکن ہے ریکارڈنگ میں نہ ہو، لیکن ہم حضرت ادریس پہ حضرت نوح علیہ السلام کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور کوشش کریں گے کہ آج تک ہم آج کے زمانے تک پہنچ جائیں. اس تاریخ انسانیت میں جو چیز ہمیں کامن اور مشترک ملتی ہے اس زمانے سے لے کر اب تک، وہ ہے حق اور باطل کے درمیان جنگ. لیکن فی الحال ہم زیادہ اس پہلو کے اوپر فوکس ابھی نہیں کریں گے. ہم فی الحال تربیتی اعتبار سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ذہن میں رکھا جائے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما جب زمین پر آئے تو جو بچے پیدا ہوئے وہ اکثر تمام بچے جو پیدا ہوئے نا، وہ ٹوئنز تھے، دو کلو تھے، جڑواں بچے تھے ہمیشہ. اور ان جڑواں بچوں کے ذریعے پوری نسل پھیلتی ہے انسانیت کی. اب ان میں سے دو بچے تھے، حضرت حابیل اور قابیل، ٹھیک ہے. اب جب حضرت حابیل اور قابیل دونوں اپنے سن بلوغ تک پہنچے، دونوں بالغ ہوئے، تو یہاں پر کچھ حوادث پیش آتے ہیں کہ قرآن مجید نے ان حوادث کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک اس ماجرا کو، اس واقعے کو پیش کیا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر 31. مثلا نمبر 27 میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اب یہ خداوند سبحان یہ اس داستان ہے حابیل اور قابیل بنی اسرائیل کے لیے بیان کر رہا ہے. کیوں؟
کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حسادت موجود تھی. ٹھیک ہے، نبی اکرم کی بعثت سے پہلے اور حتیٰ ولادت سے کئی 50-100 سال پہلے بنی اسرائیل یعنی یہود، انہوں نے مکہ کی سرزمین اور اس کے اطراف میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی تھی. اوکے، کیونکہ وہ بالآخر وہ بھی نبی اکرم کے منتظر تھے، جس طرح میں اور آپ آج امام زمانہ کے منتظر ہیں، وہ نبی اکرم کے منتظر تھے. لیکن بعد میں وہ حسادت کا شکار ہوئے، اور خداوند متعال یہ داستان اسی وجہ سے سنا رہا ہے کہ بھائی حسود مت بنو، تم جیلس مت ہو، حسادت کا شکار. اب وہ ایک پوری داستان ہے، میں بھی زیادہ اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نبی اکرم ان کے قبیلے سے نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو یہاں پر نہ فقط حسادت ہوئی بلکہ دشمنی بھی انہوں نے پیدا کی نبی اکرم سے. اب یہاں پر اس داستان میں کیا ہے، حابیل اور قابیل کی داستان میں اب دیکھیں اصل کیا ماجرا کہاں پیش آیا تھا، قربانی کا. اگر آپ کو معلوم ہو، حضرت حابیل اور قابیل کے درمیان ایک کمپٹیشن ہوا، ایک مسابقہ ہوا قربانی کا. ٹھیک ہے، جس کی جو اچھی قربانی پیش کرے گا اس کی قربانی خداوند سبحان کی جانب سے قبول ہوگی اور وہ پیروز ہو جائے گا. اب سوال یہ کہ اس قربانی تک داستان پہنچی کیسے، کیا ہوا کہ ماجرا یہاں تک پیش آیا، منجر بھی قربانی شد. یعنی قربانی سے پہلے ایسا کیا ہوا کہ حضرت آدم نے کہا ٹھیک ہے میں تم دونوں کا مسئلہ حل کرتا ہوں قربانی کے ذریعے. وہ مسئلہ کیا تھا؟ صحیح ہے، یہاں پر مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ بھائی یہ مسئلہ حضرت حابیل اور قابیل کے ازدواج کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، مثلا اب میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. فار ایگزامپل جو لڑکی حضرت آدم نے قابیل کے لیے چنی اور ایک لڑکی مثلا حابیل کے لیے چنی، قابیل کو وہ لڑکی پسند نہیں آئی جو آدم علیہ السلام نے ان کے والد نے ان کے لیے چنی، بلکہ اس کو وہ لڑکی پسند ہے جو حابیل کے لیے چنی تھی. لہٰذا بالآخر یہاں پر وہ حسادت اور جیلسی کا آغاز ہوا اور بالآخر بات ساری آئی قربانی تک. لیکن اس سے بھی اہم مسئلہ کہ علماء فرماتے ہیں، شیعہ مفسرین فرماتے کہ ازدواج کا مسئلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے حابیل اور قابیل کے درمیان پرابلم پیش آئی. البتہ حابیل کی طرف سے کوئی مشکل نہیں تھی. ہاں، حابیل ایک پاک انسان تھے. بعد میں ہم ذکر کریں کہ حابیل علماء باللہ میں سے تھے، وہ میں آؤں گا اس کے بارے میں بعد میں. مشکل ساری قابیل کی طرف سے تھی. اچھا، وہ جو مسئلہ پیش آیا جو ازدواج سے اہم ہے اور علماء اس کو زیادہ قبول کرتے ہیں، وہ حضرت حابیل کی وصایت کا مسئلہ تھا، ان کی نبوت کا مسئلہ تھا. یعنی قرار طے یہ پایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خداوند سبحان کے حکم سے حضرت حابیل علیہ السلام نبی بنیں گے. صحیح ہے، حضرت آدم کے بعد نبی کون بنے گا؟ حضرت حابیل علیہ السلام. جبکہ حضرت قابیل حابیل سے بڑے تھے عمر میں. قابیل نے دیکھا کہ میں کیا ہوں، بڑا ہوں، تو مجھے وسیع بننا چاہیے نا آدم کا، میں کیوں نہیں نبی بن سکتا؟ وراثت کے اعتبار سے دیکھیں تو مجھے زیادہ ارث میں، جیسے حضرت یوسف کے ساتھ ہوا. ایگزیکٹلی یہاں پر وہ ماجرا پیش آتا ہے. اچھا، لیکن خداوند سبحان کیا دیکھتا ہے؟ خداوند سبحان یہ تو نہیں دیکھنا نا اس کی عمر بڑی ہے تو یہ نبی بنے گا، نہیں. خداوند دیکھتا ہے کس کا تقوی زیادہ ہے، کس کے اندر قابلیت زیادہ ہے، صلاحیت زیادہ ہے نبوت کے لیے. خدا نے دیکھا نہیں، حابیل کے اندر صلاحیت زیادہ، لہٰذا خداوند سبحان نے حابیل کو بے عنوان ولی اور نبی چنا، جس کی وجہ سے قابیل کے دل میں حابیل کی نسبت حسادت کا آغاز ہوا، جیلسی کا آغاز ہوا. اچھا، انشاءاللہ وہ کبھی زیادہ ان کی وصایت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ نکات آئیں گے کہ کیوں حابیل کے اندر کیا ایسی کوالٹیز تھیں، وہ ابھی اسی قربانی کے قصے میں ہمیں پتہ چلے گا. جی، یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ میں نے سنا تھا کہ حضرت حابیل جی اس سے پہلے کہ اپنی نبوت میں پہنچے ان کا انتقال ہو گیا، تو جب ہم 1,24,000 نبی کہتے ہیں تو وہ بھی ان میں شامل ہے؟ نہیں، وہ نہیں بنے نا، پھر آخر وہ نبی نہیں بن پائے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ بلا ابھی میں ان کا مقام بتاؤں گا، تھوڑا ہولڈ کرو. میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ ابھی فی الحال سوالات نہ کریں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ کہ آپ کے تمام سوالات کے جواب ابھی اس قصے میں آ جائیں گے. صحیح ہے، سارے سوالات کے جواب آ جائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے آدھے پونے گھنٹے کے بعد کہ بھائی آپ کے سوال کا جواب نہیں آئے تو ہم مجھ سے پوچھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اب قربانی کے قصے میں کیا ہوتا ہے؟ اب ہم کون سے قول کو یہاں پر قبول کر رہے ہیں؟ شیعہ مفسرین کس قول کو قبول کر رہے ہیں کہ یہ قربانی کا مسئلہ کس وجہ سے پیش آیا؟ شادی کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ولایت اور نبوت کا مسئلہ تھا. اوکے یہاں پر جو قابیل نے جو جب دیکھا نا کہ آدم علیہ السلام نے خداوند متعال کے حکم سے حابیل کو اپنا وصی چنا ہے، تو یہاں پر قابیل نے کہا کہ نہیں، انہوں نے اپنے والد کو کہا، یعنی آدم کو کہا، قابیل نے کہ کیا نہیں، یہ تم نے اپنی طرف سے چنا ہے حابیل کو، خدا کی طرف سے نہیں چنا ہے، یہ تم اپنی طرف سے چن رہے ہو حابیل کو اپنا وصی و جانشین. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس رویے سے قابیل نے اپنے باپ کے ساتھ بات کی. اور ان کو جواب نہیں دیا. ایک منٹ صبر تو کرو نا میرے بھائی، میں نے بولا صبر کا حوصلہ لگو یار، بولنے پہ حوصلہ لگو بھائی. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوا یہاں پر بالآخر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے اے قابیل، ٹھیک ہے اب تم جاننا چاہتے ہو کون نبی ہے؟ قربانی کرتے ہیں تمہارے اور حابیل کے درمیان. تو یہاں پر قربانی کا مسئلہ یہاں پر پیش آتا ہے. اب حابیل کا شغل اور پروفیشن کیا تھا؟ حابیل در حقیقت دامدار تھے، نہیں حابیل دامدار تھے، جانوروں کو ان کی کیئر کرتے تھے، ان کو سنبھالتے تھے، ان کا کھانا پرووائڈ کرتے تھے. لیکن قابیل کشاورز تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، ایگریکلچر کا کام کرتے تھے. لہٰذا یہاں پر اب اس زمانے میں جب قربانی ہوتی تھی نا، اس زمانے میں یعنی انبیاء کے زمانے میں، تو اس میں قانون یہ تھا کہ قربانی کے لیے آپ یہ کریں کہ جو آپ کی سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ آپ قربانی کے لیے پیش کریں. مثلا حضرت حابیل کو یہ کہا گیا چونکہ وہ دامدار تھے، تو وہ سب سے بہترین جانور جن کو وہ سنبھالتے تھے، سب سے بہترین کوالٹی کا جانور، با کیفیت ترین، وہ قربانی کے لیے وہ جانور لے کے آئے مثال کے طور پہ. اور قابیل بھی مثلا بہترین اپنا محصول ہے کشاورزی، محصول ہے ایگریکلچر، وہ مثلا تو یہ نہیں کہا تھا آپ نے کہا کہ وہ کشاورز حابیل کشاورز ہے. ابھی میں نے سمجھایا نا، ابھی میں نے کہا نا برعکس ہے. نہیں میں نے کب کہا حابیل کشاورز؟ میں نے کبھی نہیں کہا. وہ تو آدم علیہ السلام کے لیے کہا تھا کل میں نے کہ وہ کشاورز ہے، حابیل کے تو اصلاً میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اپنی بہترین پروڈکٹ اور لے کر آؤ قربانی کے لیے. نشانی یہ ہوگی، کیسے پتہ چلے گا قربانی قبول ہے؟ خداوند متعال جس کی قربانی قبول کرے گا نا، تو آسمان سے آتش اور آگ آئے گی اور اس قربانی کو، اس پروڈکٹ کو اپنے ساتھ واپس لے جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آتے ہیں، وہاں پر مطلب حضرت حابیل آتے ہیں، حضرت قابیل آتے ہیں، سب آتے ہیں میدان کے اندر قربانی پیش کرنے کے لیے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب آتش آئی نا قربانی کی، تو حابیل کو تو ٹھیک ہے مسئلہ نہیں، بالآخر ان کی تو قربانی قبول ہو گئی. لیکن یہاں پر اب آیت کے اندر موجود ہے، اب میں وہ آیت وہی آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 27 کہ جب قربانی قبول ہوتی ہے اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، تو یہاں پر قابیل حابیل کو کہتا ہے کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، حتماً میں تجھے قتل کروں گا. کون قابل؟ قابیل حابیل کو کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ تیرا قتل کروں گا میں. اب مجھے ایک بات بتائیں، پہلے انسان ہے اس زمانے کے، صحیح ہے نا؟ اس زمانے میں ابھی تک کوئی قتل پیش ہی نہیں آیا تھا. تو یہ قابیل کس طرح کہہ رہا ہے حابیل کو کہ میں تجھے قتل کروں گا؟ قابیل کے اندر یہ تصور کیسا ہے قتل کا، جبکہ اس زمانے میں کوئی قتل تو تھا نہیں. ابھی مثلا میرے اور آپ کے لیے جو آج 2021 میں رہ رہے ہیں، انبیاء کے شاید 12,000 سال بعد، ہمارے لیے اگر ہم یہ لفظ سنیں نا قتل کا، تو شاید ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس چیز کو سننے میں، تعجب کا باعث نہیں ہوگا. اب میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، ایک تو موت چلو ٹھیک ہے، لیکن موت سے بڑھ کر، چلو موت ممکن ہے کوئی طبی طور پر مرے اس زمانے میں، لیکن قتل کسی کا اس زمانے میں، حضرت آدم کے زمانے میں کسی کا خون نہیں بہا تھا. تو قابیل کے ذہن میں یہ کیسے آیا؟ اوکے. اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شیطان کا یہاں پر کیا کردار، کیونکہ شیطان بھی زمین پر موجود ہے، شیطان تو بالآخر ہر جگہ موجود ہے. تو شیطان کے کردار کو ہم نفی نہیں کر سکتے یہاں پر. ابھی میں آپ آ رہا ہوں نا اس کے اوپر، شیطان نے کیا کیا یہاں پر.
دیکھیں قابیل نے جو کہا نا لَأَقْتُلَنَّكَ، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کے دل میں حابیل کی نسبت ایک کینہ موجود ہے پہلے سے اس کے دل میں کینہ موجود ہے، اور یہ کینہ آہستہ آہستہ رشد کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ قابیل نے کہا اب میں تیرا قتل کروں گا۔ سوال اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کینہ کہاں سے اس کے وجود میں آیا، اوکے؟ لیکن اب اس سے پہلے کہ وہ دیکھیں، میں یہاں پر حابیل کا جواب آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب قابیل نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو حابیل نے کیا جواب دیا؟ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ البتہ حابیل نے یہ جواب دیا کہ ایک منٹ، ہاں، قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حابیل نے کہا کہ خدا فقط متقیوں سے قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ حابیل نے کیا کیا؟ خدا فقط کیا کرتا ہے؟ حابیل نے کہا ٹھیک ہے، تو آ تو میدان میں، میں بھی تجھے دکھاتا ہوں۔ بعد میں ایک اور جواب حابیل دیتے ہیں قابیل کو، وہ میں اس کے بعد میں آؤں گا، کہ جب قابیل نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ تیری طرف اٹھاؤں گا، تو حابیل نے کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف اٹھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ ہم اس کے اوپر آئیں گے، وہ بھی آنے والا۔ لیکن یہاں پر اب ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ قابیل کی کیا مینٹیلٹی ہے، اس کی کیا ذہنیت ہے، حابیل کی کیا ذہنیت ہے یہاں پر، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں قابیل کتنی بے ادبی دکھا رہا ہے اور حابیل کس قدر ادب سے بات کر رہے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ حابیل کیا کہتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ وہاں جب ہم نے قتل کی بات کی، اس زمانے میں کوئی قتل موجود نہیں تھا، کسی کا قتل نہیں ہوا تھا، اور حابیل قابیل کہتے لاقتل۔ یہاں پر آپ دیکھیں نہیں، اب یہاں پر جو حابیل نے کہا نا انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی حابیل کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا فقط متقین سے قبول کرتا ہے۔ اب حابیل کے ذہن میں متقین، یہ ادب کہاں سے آیا؟ اس زمانے میں کوئی شریعت اب تک نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی آسمانی کتاب، کوئی خاص دینی احکام جس طرح ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے، اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور نہ ہی اس زمانے میں آج کی طرح آیت اللہ بہجت، علامہ طباطبائی جیسے شخصیات موجود تھیں کہ انسان ان کو دیکھ کر کوئی اچھی باتیں سیکھ لے۔ حضرت آدم تو تھے، ان کی تربیت تھی، لیکن ان کے اطراف میں اور کوئی ایسا ماحول نہیں تھا بالآخر معنویت کا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ جو حابیل کہنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا فقط متقین سے قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حابیل کی معنویت کی نشاندہی ہے کہ یہ شخص کتنا متقی تھا، یہ کہ یہ غلط انداز میں بات نہیں کر رہے قابیل سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے ہمیں حابیل کی ذہنیت پتہ چل رہی ہے، اور ہم آہستہ سے مزید حابیل کی باتوں کو دیکھیں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً حابیل کے اندر نبوت کی صلاحیت تھی، اور قابیل کے اندر، اب یہ قابیل نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، اس سے واضح ہو جاتا کہ قابیل کے اندر نبوت کی صلاحیت نہیں تھی بالآخر۔ کوئی نبی ایسی بات کرتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں یہاں پر ایک تربیتی نقطہ کیا ہے۔ ایک مولانا روم جو ہے نا، مولانا رومی مثنوی معنوی میں وہ ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ جو پودے ہوتے ہیں، گیاہ، اوکے، وہ زمین سے نکلتے ہیں نا، جو پودے زمین سے نکلتے ہیں، اب بعض پودے کیسے ہوتے ہیں بتائیں مجھے؟ پودوں کی بعض پودے اچھے ہوتے ہیں، بعض پودے خراب نکلتے ہیں، ایسا ہے نہیں ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کیسی ہے، اوکے؟ جیسا پودا ہوگا، یہ پودا نشاندہی ہے اس بات کی کہ زمین کیسی ہے، صحیح ہے، کس وجود سے یہ نکلا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہم انسانوں کے وجود کی بھی ایک زمین ہے، اس زمین سے جب ہمارے اعمال نکلتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہم اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، ہم مختلف اعمال انجام دیتے ہیں، ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ ہمارے وجود کی زمین کیسی ہے، صحیح ہے نا؟ اسی وجہ سے حدیث میں بھی شاید ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، صحیح ہے؟ انسان جس طرح بات کرتا ہے نا، آپ دیکھیں مثلا آپ کے دوست ہوں گے، آپ دیکھیں ان کے گفتگو کا انداز کیا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ مثلا کیا ہے، ان کی زمین کیسی ہے، ان کا دل کیسا ہے، ان کے قلوب کیسا ہے۔ البتہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کل سے جا کے دیکھ لیں کہ وہ کس طرح بات کرتے ہیں، نہیں، ہم پہلے کیا کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کس طرح بات کرتے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے اعمال بتائیں گے کہ ہم کیسے ہیں،
ہمارا پنہان کیسا ہے. اوکے, بہت خطرناک بات ہے اور بہت ہی اہم تربیتی بات ہے یہ. اچھا, قابیل نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ. اس کی اس دھمکی سے, وہ بھی قتل کی دھمکی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی زمین میں کیا موجود ہے, اس کے وجود میں کیا کینہ بھرا ہوا ہے. اور حابیل جب کہہ رہے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, یہ بتا رہا ہے کہ حابیل کے دل میں کس قدر تقوی بھرا ہوا ہے. اوکے, اچھا, اب یہاں پر ہمیں ایک اور بات دیکھنی, وہ کیا ہے کہ حابیل یہاں پر ایک اور بات کریں. حابیل کا سٹائل دیکھیں آپ, حابیل کا ادب دیکھیں. حابیل کا ادب اس جملے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حابیل اس طرح نہیں کہ میں جیت گیا, میں کوئی قربانی میں جیت گیا جیسا آج ہم کرتے ہیں, اس طرح کبھی کوئی کمپٹیشن جیتے, نہیں. حابیل کا یہ جملہ بولنا یہ ایک سنت خدا ہمیں بتا رہا ہے, قاعدہ خدا. خدا کا قاعدہ کیا ہے؟ خدا کا قاعدہ یہ کہ خدا ہمیشہ اہل تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے. خوب, بالفرض آپ فرض کر لیں اگر, اچھا آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا, جو چیزیں آپ کو پوچھنی چاہیے نا وہ مجھ سے پوچھتے نہیں ہو. آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ حابیل, تو میں نے یہ تو بتایا کہ حابیل اپنا بہترین جانور لے کے آیا قربانی, لیکن میں نے قابیل کا تو بتایا نہیں آپ کو, اور وہ مجھ سے آپ نے, قابیل نے اپنا سب سے نامرغوب ترین, صحیح, بے رغبت ترین پروڈکٹ کشاورزی کا وہ سامنے لے گئے قربانی کے لیے. اچھا, بالفرض اگر قابیل سب سے اچھا پروڈکٹ لے کے آتا حابیل سے بھی, تو کیا ان کی قربانی قبول ہوتی؟ نہیں. چرا یہاں پر حضرت حابیل قاعدہ بتا رہے, انما یتقبل اللہ من المتقین, جو اہل تقوی ہے اس سے میں قبول کروں گا, اور اہل تقوی ہمیشہ اپنا بہترین دے گا قربانی کے لیے. صحیح ہے. کل ایک عالم بہت بہترین شب سے میں ماہ من میں جو پروگرام آتا ہے اس میں سخاوت کی تعریف کر رہے تھے. سخاوت کیا ہے؟ سخی انسان کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ سخی انسان وہ ہوتا ہے کہ جب دوسروں کو وہ پیسے دیتا ہے نا ان کی مدد کے لیے, تو اس دینے کے نتیجے میں وہ سامنے والا بے نیاز ہو جاتا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی ہمیں فقیر کی مدد کرنی ہو تو کیسے ہم سب سے کم پیسے دیتے ہیں فقیر کو, پتہ ہے؟ صحیح ہے. اگر مثلا میری درآمد مثلا 1,00,000 پاکستانی روپے ہے تو میں فقیر کو کتنے دوں گا؟ 100 روپے دوں گا. صحیح ہے. اس 100 روپے سے کیا بنے گا اس بیچارے کا؟ مجھے تو اتنے پیسے دینے چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. اس کو کہتے ہیں سخاوت. اوکے. اور حابیل علیہ السلام جو کہ متقی تھے, انہوں نے اپنا بہترین پروڈکٹ قربانی کے لیے دیا, اور واقعی انہوں نے قربانی دی. کون اپنا بہترین؟ اگر مثلا مجھے کوئی کہے کہ آغا صاحب, کوئی فقیر طالب علم آئے میرے پاس اور کہے کہ آغا صاحب مجھے آپ کا یہ ابا کبا چاہیے جو آپ نے 1 مہینے پہلے خریدا ہے, آیا میں دینے کو حاضر ہوں؟ صحیح ہے. میرا امتحان ہے یہاں پر. اور مجھے پتا ہے گھر میں میرے پاس جو اس وقت ابا کبا دیگر پڑی ہوئی ہیں ان کی حالت اچھی نہیں, وہ مثلا کئی سائز سے پھٹی ہوئی, اس کی سلائی نکل گئی ہے. اوکے. اگر میرے اندر تقوی کم ہوگا کہ واقعی ابھی بھی میرے اندر تقوی بہت کم ہے, تو میں کیا کروں گا, اس کو وہ میں دے دوں گا, دوسرا والا دے دوں گا جس کی سلائی پھٹی ہوئی ہے. صحیح ہے نا. جن کے اندر تقوی کم ہوتا ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں, وہ اپنا کم ناپسندیدہ ترین لباس دیتے ہیں, ناپسندیدہ ترین مال دیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیں حابیل اور قابیل کے درمیان ہمیں ان کی مینٹیلٹی کا, ان کے درمیان جو روحانی فرق ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. اچھا, اوکے. تو یہ ایک بات کلیئر ہوگی کہ حابیل علیہ السلام کیا بتا, سنت الہی بتا رہے کہ اہل تقوی سے انسان خدا قبول کرتا ہے. اچھا, اب ایک اور بات یہاں پر, میں نے نبوت کی تو آپ کو میں نے بات بتا دی. اب اس کے بعد ایک اور آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے, سورہ مائدہ. اب اگلی آیت, اب ہم سورہ مائدہ کی اگلی آیت نمبر 28 پہ آتے ہیں. اوکے. جب حابیل نے یہ جواب دیا کس کو؟ قابیل کو. اب اس تہدید اور دھمکی کے بعد حابیل یہ فرماتے ہیں نمبر 28, لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ, اے بھائی اگر تو نے اپنا دست دراز کیا میری طرف, لِتَقْتُلَنِي, مجھے قتل کرنے کے لیے, مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ, میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تیری طرف, الیکا, تاکہ میں تجھے قتل کروں, لِأَقْتُلَكَ, انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہوں.
صحیح ہے، بات کیا ہو رہی ہے؟ قتل کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ایک ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارے تو حابیل کا دفاع نہیں کریں گے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ یہاں پر غور کریں حابیل کیا کہہ رہے ہیں، بولا ہے کہ مارنے کے لیے، قتل کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دفاع نہیں کریں گے. دفاع کریں گے، دیکھیں دوبارہ، اس کو ماریں گے نہیں. ہاں حابیل، دوبارہ یہ جواب سنیں، میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں. اے قابیل، اے بھائی، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اٹھائے تاکہ تو مجھے قتل کرے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں اٹھاؤں گا تاکہ تجھے قتل کروں، تاکہ تجھے قتل کروں. نہ یہ کہ مطلب میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا تاکہ اپنا دفاع کروں. آپ دیکھیں کیا فرمایا. اب ہم یہاں نتیجہ لیں گے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قابل یہ کہنے میں اصل میں اپنا دفاع نہیں کروں گا. اب بعد میں ہم دیکھیں گے کہ قابل نے کون سے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کیسے قتل کیا حابیل کو، وہ ہم دیکھیں گے. ایسی حالت میں قتل کیا کہ اصلا وہ اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتے تھے. وہ ہم دیکھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر اب بات کیا ہے اس آیت کے اندر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 کے بعد کیا، انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ خود پہلے حابیل کا کیا جواب ہے، ان جوابات کو ایک جگہ جمع کریں حابیل کے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حابیل واقعا نبوت کے لائق ہے. پہلے کیا فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین. یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین. اوکے، یہ اس سے پتہ چل گیا واقعا یہ شخص نبوت کے لائق ہے، قابلیت ہے اس کے اندر. جبکہ وہ بار بار قابل کیا کر رہا ہے، قتل کی دھمکیاں دیتے چلا رہے ہیں. اوکے. اچھا، یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی ذیل میں المیزان میں یہ فرماتے ہیں کہ اس حابیل کے ان جوابات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان آیات قرآنی سے کہ حابیل علماء یہ باللہ میں سے تھے، عالم باللہ تھے. باللہ یعنی صحیح ہے. وہ عالم باللہ کون ہوتا ہے؟ قرآن کے اندر آیا ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بندگان خدا میں سے فقط علماء ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا سے خوف کھاتے ہیں. عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جس کے اندر خدا کا خوف ہو. صحیح ہے. ظاہر سی بات ہے جس کے اندر خدا کا خوف ہے وہ متقی ہوتا ہے. حابیل متقی تھے، بس حابیل کے اندر خدا کا خوف موجود ہے. علامہ طباطبائی فرمان ہے، صحیح ہے نا، جس کے اندر خوف خدا ہو اس کو عالم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہر ابا، ہاں اس کو ان کے بارے یعنی اتنا بڑا عالم نہ ہو، ممکن ہے بڑا عالم نہ ہو لیکن خوف خدا اس کے اندر ہو. عالم کا اصل کرائٹیریا ممکن ہے ایک بہت بڑا عالم ہو لیکن خوف خدا نہ ہو. خدا چونکہ خوف خدا نہیں تو وہ دین کو بھی بیچتا ہے، دین کو تحریف کرتا ہے، دین کے اندر تحریف ایجاد کرتا ہے. علماء کے مراتب ہیں، عالم کے بھی مراتب ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو، البتہ آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، وہ یہ کہ آپ دیکھیں جو شخص حوزے میں آتا ہے نا، دیکھا جائے تو علماء انہی کو کہا جاتا ہے جو علوم حوزوی پڑھا ہوا ہو. جو روایتیں آئی ہیں نا علماء کی فضیلتوں کے حوالے سے وہ حوزوی علوم والے علماء کے لیے آئی ہیں. ورنہ جو یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں، کارشناسی، ارشد وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی علماء ہوتے ہیں لیکن وہ والے علماء نہیں جو یہ والے علماء ہیں. ٹھیک ہے نا. علماء کے لیے خاص فضیلتیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے والے سے. کون سے علماء؟ یہ دانشگاہی علماء، پروفیسرز نہیں، یہ والے علماء، حوزوی علماء. اچھا، اب یہ ہوا کہ ان تمام مطالب کو بیان کرنے کے بعد بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ شیطان نے باقاعدہ قابیل کو سکھایا کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے. صحیح ہے. یہ شیطان ہی تھا جس نے قابیل کے دل میں حابیل کی نسبت کینہ بھرا اور آہستہ آہستہ قتل تک بات آ پہنچی. اور یہ قتل کرنا بھی کس نے سکھایا؟ شیطان نے سکھایا، کیونکہ اس زمانے میں پہلے کوئی قتل کا سابقہ موجود نہیں تھا. تو یہ پہلا قتل تھا جو انجام پانے والا. تو یہاں پر روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل یہاں پر فرصت کی تلاش میں تھا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ حابیل اپنے جانوروں کو سنبھال رہے تھے اور سنبھالتے وہ استراحت کرنے لگے، سو گئے تھے. اور وہاں پر شیطان آتا ہے اور قابیل کو فوراً سکھاتا ہے کہ بھئی اس طرح قتل کر لو. تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے، قابیل ایک بڑا پتھر اٹھاتا ہے
اور جاتا ہے حابیل کے پاس کہ وہ استراحت کرے، تو وہاں پر اس نے پتھر دے مارا حابیل کے وجود کے اوپر، اور وہاں پر حابیل علیہ السلام شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولین شہید تھے. صحیح ہے، سب سے پہلے شہید دین کی راہ میں، کیونکہ ان کو نبوت کی وجہ سے، نبوت کی راہ میں ان کو شہید کیا گیا نا، ان کو قتل کیا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک لحاظ سے وہ شہید ہی ہیں بالآخر. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر شیطان کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے کچھ مطالب بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کا تعلق قابل سے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھنا ہے بعد میں آنے والے دنوں میں. وہ کیا کہ شیطان نے کیا کیا قابیل کے ساتھ کہ بات یہاں تک آ گئی، قتل تک. وہ آیت جو ہمیں سورہ مائدہ کے اندر، میں نے کہا نا سورہ مائدہ 27 سے 31 تک، سورہ مائدہ آیت نمبر 30 میں اس کا راز ہے کہ شیطان نے کیا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطوعت له نفسه قتل اخی فقتله فاصبح من الخاسرین. پس یہاں پر نفس امارہ نے، قابیل کے نفس امارہ نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کی نسبت ترغیب کیا، رغبت دلائی، اور اس نے بالآخر قتل کیا، اور وہ زیانکاروں میں سے اور خاسرین میں سے شمار ہو گیا. یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا، جو ہمیں شیطان اور اس کی روش کے بارے میں بتاتا ہے، طوعت ہے. آیت کے شروع میں فطوعت لہو نفسہ. تو طوعت کیا ہے؟ طوعت در حقیقت علم صرف کے اندر جو مختلف ابواب ہم پڑھتے ہیں عربک زبان کے اندر، یہ باب تفعل کا لفظ ہے، طوعت. ٹھیک ہے. اس کا ایک خاص معنی ہے. جب ایک عربی کا لفظ باب تفعل میں چلے جائے نا، اس کے وزن میں آ جائے، تو یہ تدریج کا معنی دیتا ہے، سلونیس کا معنی دیتا ہے، سلو، آہستہ آہستہ کا معنی دیتا ہے. اب یہاں پر طوعت کا کیا مطلب؟ طوعت کا مطلب یہ کہ قابیل ایسا نہیں کہ بالکل ناگہان اور ایک دفعہ میں ہی اس نے جو ہے نا قتل کے بارے میں سوچا، نہیں، بغیر کسی مقدمے کے اس کے ذہن میں آگے نہیں آیا قتل کرنا ہے مجھے. نہیں، قتل سے پہلے مختلف شیطان نے اور اس کے نفس امارہ نے اس کے ذہن میں کچھ مراحل طے کیے، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ وہ اس نتیجے کو پہنچا کہ مجھے قتل کرنا ہے اپنے بھائی کو. اوکے. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، میں نے کہا نا کینہ، قتل کیسے، قتل کی بات کیسے آئی؟ یعنی قتل یعنی قابیل کے دل میں کینہ موجود تھا حابیل کی نسبت. یہ کینہ بعض اوقات انسان کے، ممکن ہے اس وقت میرے اور آپ کے دلوں میں بھی کینے ہوں کسی کی نسبت، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے اس کینے کے بارے میں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا میرے اندر آپ فرض کریں کینے کے 10 درجات ہیں، درجہ اول سے لے کر درجہ 10 تک. میرے اندر خدا نخواستہ اس وقت کینہ موجود ہے کسی کی نسبت، اور وہ فقط درجہ اول پہ موجود ہے، بہت ہی ضعیف حالت میں وہ کینہ موجود ہے. لیکن میں چونکہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں نا، بے اعتنائی دکھاتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کینہ آہستہ آہستہ میرے دل میں پرورش پاتا ہے. صحیح ہے. میری بے اعتنائی کے نتیجے میں میری نظر اندازی ہے، چونکہ میں اصلاً پرواہ نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہوں، چھوڑو یار کینے کو، خدا ختم کر دے گا، میں آ رہا ہوں نا صاحب کو، ٹھیک ہے. تو آہستہ سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان آتا ہے، اس کو پرورش دیتا ہے اس کینے کو، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کینہ اپنے عالی ترین درجے تک پہنچتا ہے، اور پھر انسان یہاں پر فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں کو جو ہے نا نقصان پہنچانا ہے. صحیح ہے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں آپ چیک کرو اپنے دل میں کہ آپ کے دل میں کوئی برائی تو نہیں ہے، اگر ہے فوراً خارج کرو اس کو، فوراً نکالو اس کو. بعض اوقات اب دیکھیں شیطان کا، یہاں پہ دیکھیں شیطان ہمیشہ پہلے کچھ مقدمات فراہم کرے گا، زمینہ ہموار کرے گا. جیسے وہ زمینہ ہموار کرے گا، وہ اپنا کام آہستہ سے آگے بڑھائے گا. ٹھیک ہے. فوراً ایسا نہیں آئے گا کہ بھائی آگا یہ ہانی، اس کو نقصان پہنچاؤ. نہیں، شیطان پہلے مقدمات فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات قدم اول میں کیا کرتا ہے؟ قدم اول میں ایک خطور ہمارے ذہن میں ایجاد کرے گا، ایک وسوسہ ہمارے ذہن میں ایجاد کرے گا. مثلا خطور کیسے آتا ہے؟ یہاں پہ بہت دقت سے سننا. مثلا میں اس کو 1 2 3 کے اعتبار سے، اسٹیپ 1 اسٹیپ 2، قدم اول قدم دوم، اس اعتبار سے ہم شیطان کے اس طریقے کو سمجھتے ہیں. قدم اول میں کیا ہوتا ہے؟ قدم اول میں ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے ذہن میں یا دل میں خطور ایجاد کرتا ہے. خطور مثلا ایک آواز آتی ہے،
وہ آواز آئے گی وہ فوراً آواز گزر جائے گی. بس ہم کیا کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں نا یار اس کی بات ایک کان سے سنو ایک کان سے نکال دو. سنا دوسرے کان سے نکال. ہاں, شیطان کیا کرتا ہے, ایک بات ہمارے ذہن میں صدا ایجاد کرتا ہے, وہ صدا ہمیں سنائی دیتی ہے لیکن وہ فوراً نکل جاتی ہے. کیوں نکل جاتی ہے؟ کیونکہ ہم زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہو. اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو آپ نماز میں چیک کریں. نماز میں کتنی چیزیں ذہن میں آتی ہیں, کتنی توجہات ہماری کس قدر ہٹتی ہے نماز سے, خدا سے ہٹتی ہے, اور کس قدر کبھی یار ہوم ورک ہے, کبھی مثلا لیکچر ریکارڈ کرنا ہے, کبھی یہ کرنا ہے, ایڈیٹنگ کرنی ہے, سب کچھ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے, اتنے سارے کام. تو انہی چیزوں میں آپ دیکھیں بعض اگر ایک آواز آتی چلی جاتی ہے. یہ قدم اول میں ہوتا ہے کہ خطور آتا ہے چلا جاتا ہے دفعہ اول میں. صحیح ہے, جیسے بجلی کی طرح. صحیح ہے, بجلی کی دیکھیں نا, کبھی بجلی آتی ہے رعد و برق, بجلی آتی نکل چلی جاتی ہے ثانیہ یعنی ملی سیکنڈز کے اندر. قدم دوم میں کیا ہوتا ہے, یہ خطور آتا ہے ذہن میں اور یہ کچھ دیر کے لیے ذہن میں ٹھہر جاتا ہے. وہی خطور جو پہلے کل آیا تھا, وہی بات جو میں نے کل سنی تھی اپنے ذہن میں, وہی خطور وہ کل آیا تھا میرے ذہن میں جو کہ چلا گیا تھا بجلی کی طرح, لیکن آج وہ خطور دوبارہ, اور یہ خطور اب کیا ہوگا, کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے گا ذہن میں قدم دوم کے اندر. تیسری دفعہ کیا ہوگا, یہ خطوط پھر آئے گا اور مزید انسان کے ذہن میں بیٹھتا ہے اور انسان یہاں پر اس کے بارے میں آہستہ آہستہ سوچنے لگتا ہے, یار بات تو صحیح ہے. اوکے, انسان ایسا سوچتا ہے نا کبھی, ٹھیک ہے, کوئی آئیڈیا آتا ہے ذہن میں, اوکے یار بات تو صحیح ہے, یار یہ آئیڈیا اچھا ہے. اوکے, انسان ایسے ایسے آہستہ آہستہ سوچنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیا ہو رہا ہے یہاں پر تیسرے قدم میں, انسان اس خطور کے بارے میں کیا کر رہا ہے, تفکر کر رہا ہے, سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی شیطان یہاں پر کیا ہو رہا ہے, کامیاب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے قدم چہارم کے اندر؟ قدم چہارم میں ہوتا یہ کہ وہ اس خطور کے ساتھ انسان کا ایک القا پیدا ہو جاتا ہے. کیا القا یعنی ایک رابطہ, ارتباط قائم ہو جاتا ہے, ایک مضبوط کنیکشن, ارتباط اس خطور کے ساتھ ایجاد ہو جاتا ہے. یعنی وہ اب اس خطور کو, اس آئیڈیا کو پسند کرنے لگتا ہے. یہ قدم چہارم کے اندر. قدم پنجم, پانچویں قدم کے اعتبار سے پانچواں جو مرحلہ یہاں پر شیطان کا, وہ یہ ہے کہ یہاں پر انسان اس خطور کی نسبت مشتاق ہو جاتا ہے, تمایل پیدا کرتا ہے کہ یار یہ میں انجام دوں, بس مجھے اس کو انجام دینا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جب ہو جاتا ہے نا, اب آہستہ آہستہ انسان اس چیز کو انجام دینے کے لیے مقدمات, عملی ایکشن لینے لگتا ہے, عملی اقدام کرنا شروع کرتا ہے یہاں پر, اور آہستہ آہستہ جو شیطان چاہتا تھا وہ کر بیٹھتا ہے. قابیل نے تمام یہ مراحل طے کیے, جتنے سال اس نے حابیل کے ساتھ زندگی گزاری وہ تمام مراحل اس نے آہستہ. اب دیکھیں میں نے آپ کو کتنے قدم بتائے یہاں پر, 5 قدم بتائے, 5 یا 6 قدم بتائے, جتنے بھی قدم ہیں. خیر, آپ یہ مت سمجھے کہ یہ قدم 1 مہینے کے اندر سارے قدم طے ہیں. ممکن ہے ہر قدم کو 1 سال لگے. اوکے, ممکن ہے ہر قدم کو کیا لگے, سال لگے, ممکن ہے 10 سال لگے. ٹھیک ہے, قابل حسودی کرنے سے پہلے اچھا انسان تھا وہ. دیکھیں شروع میں جب سب بچے ہوتے ہیں نا, سب اچھے ہی ہوتے ہیں. بلوغ سے پہلے کیا ہوتے ہیں, سب اچھے ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے بلوغ پہ پہنچتے ہیں, ذہنی رشد ہوتی ہے, جب سمجھ میں آنے لگتا ہے سب کچھ, تب آہستہ سے یہاں پر کام خراب ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں بعض اوقات ہوتا یہ بھی ہے, مثلا قدم اول خطور آیا چلا گیا, ممکن ہے یہ بار بار یہی قدم تکرار ہو, 1 سال کے اندر یہی قدم تکرار ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ یہاں پر مقاومت دکھا رہے ہیں, ریزسٹنس دکھا رہے ہیں اس کی طرف, چونکہ بار بار بے اعتنائی کر رہے ہیں. شیطان بار بار اس خطور کو آپ کے اندر ایجاد کر رہا ہے, اور ممکن ہے شیطان کو 5 سال 10 سال لگ جائیں آپ کے اندر صرف قدم اول طے کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں میری بات کیا ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ اب یہاں پر تزکیہ نفس کی بات آتی ہے, نماز اول وقت کی بات آتی ہے, روزے, احکامات, یہاں پر ان کا رول یہاں پر ہے. جتنے دفعہ آپ واجبات پہ عمل کریں گے, خدا کی پرواہ کریں گے, شیطان آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, کتنی اہم بات ہے. دیکھیں یہ ہم شیطان کی یہاں پر اس کی ذہنیت کو تحلیل و تجزیہ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح یہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, البتہ یہ میں, ہاں
اس کو ڈبل شیطان شناسی ہے یا قابل و حابل کے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ شیطان شناسی تو کبھی تک ہم نے جتنا پڑھا شیطان کی روش ابھی بھی شیطان ہی ہو رہا ہے نا بالآخر شیطان. ہاں کچھ چیزیں حضرت حابیل علیہ السلام کے بارے میں بھی 2 قاعدے خاص پڑھے ہم نے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہاں بولیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ میں نے کیا کہا کہ قابیل نے یہ سارے مراحل ایک ساتھ پس یعنی ایک ہی دن کے اندر طے نہیں کیا. آپ دیکھیں چونکہ یہ نسل اول ہے, نسل اول انسانیت, مجھے نہیں پتا ہم سب ابھی کون سی نسل کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, کاؤنٹنگ کے اعتبار سے, لیکن وہ نسل اول کے تھے. لہٰذا وہاں پر اور ایک طرف سے قابیل کو پتہ چل چکا تھا کہ نبوت کا مسئلہ ہے حابیل کا, لہٰذا یہ رقابت اس بلا کے دیکھیں نبوت کا کیا مطلب ہے, یعنی اب آدم علیہ السلام کے بعد حابیل سب کے سرپرست بن جائیں گے. یعنی کیا سرپرست بن جائیں گے؟ یعنی تمام لوگوں کے لیے اس زمانے میں از جملہ ان لوگوں میں سے کون ہے؟ قابیل اس کے لیے بھی ضروری جو حابیل کا اطاعت کرنا ضروری ہے. جی کیا اس ٹائم پہ نبوت کا کوئی کانسیپٹ تھا, یعنی ان کو پتہ تھا نبوت کیا ہے؟ تھا نا, کیوں نہیں تھا, حضرت آدم تھے نبی. تو حضرت آدم تو ان کے والد تھے, تو ان کو سرپرست تربیت تو وہ کرتے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ بعد میں حضرت آدم کو بھی ایک شریعت دی گئی تھی, ہم دیکھتے ہیں بعد میں. کیسے نہیں نبوت کا کیسے کانسیپٹ آیا؟ کیا مطلب کیسے کانسیپٹ آیا ہے, کیا مطلب ہے؟ خدا نے حضرت آدم کو نبی بنا کر بھیجا, آدم علیہ السلام نے بالآخر اپنے بچوں کو تعلیم دی بالآخر, ٹھیک ہے نا. نبوت یعنی سرپرستی, ولایت, اطاعت, یہ ہر ایک کو برداشت نہیں ہوتی بالآخر بھائی. جس کے اندر کینہ ہو, حسد ہو, وہ اپنے سے اوپر مافوق کی جو ہے نا اطاعت کرنے کو راضی نہیں ہوتا. لہٰذا یہ مسئلہ قابیل کے لیے جدی مسئلہ تھا, نبوت کا مسئلہ. اسی وجہ سے وہ قتل تک پہنچا, وہ اسی وجہ سے اسے فیصلہ کیا کہ بھائی اس کا قتل کرو. البتہ ہم بعد میں دیکھیں گے خدا نے پھر کیا, مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. خدا بھی مکر کرتا ہے نا, خدا بھی پلاننگ کرتا ہے. جب شیطان پلاننگ کرتا ہے تو خدا بھی پلاننگ کرتا ہے, اور خدا کی پلاننگ قوی ہے شیطان کی, خدا کی پلاننگ قوی. تو ہم خدا کی پلاننگ بعد میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا شیطان دیکھیں ایک اور وجہ جس کی وجہ سے قابیل نے قتل کیا نا حابیل کا, وہ یہ کہ شیطان نے اس کو بار بار ایک بات کہی. وہ کیا تھی کہ اے قابیل, یہ جو تیری قربانی رد ہو گئی نا خدا کی جانب سے اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی ہے, یہ فقط تیرے اور تیرے بھائی کے درمیان نہیں ہے کہ تو شکست کھا گیا, تیرا بھائی جیت گیا اور پیروز ہو گیا. نہیں, یہ اب آنے والی جتنی بھی نسلیں ہوں گی نا تیری اور حابیل کی, تمام ان نسلوں کے اندر یہ رقابت جاری رہے گی, اور ہمیشہ ایش قابیل تیری نسل جو ہے نا شکست کھائے گی. تو قابیل نے دیکھا یار یہ تو بس مجھ سے برداشت نہیں ہوگا, اگر میرا آئندہ 100 سال میں 200 سال میں جتنی بھی نسلیں میری آئیں گی وہ ہمیشہ حابیل سے شکست کھائیں گی تو یہ تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. لہٰذا یہ باعث بنا کہ قابیل کے دل میں حابیل کی نسبت مزید نفرت ایجاد ہوئی, تعصب کی حد تک, عصبیت, تعصب کی, یعنی باقاعدہ وہ قابیل سمجھنے لگا کہ بھائی میرا اپنا قبیلہ, یہ اس کا اپنا قبیلہ ہے. ہوتا نا بعض قبائل کے درمیان جنگ ہوتی ہے, جس طرح ایک ملک ہے, 2 ملکوں مثلا بہت آج بھی ہے جاری, پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ, صحیح ہے, اوکے. تو یہ قابیل کی ذہنیت اب یہ بننے لگی, پاکستان انڈیا والی, اوکے, صحیح ہے, کہ میں بھائی اب برداشت نہیں کروں گا, بھائی میں اپنے بچوں کی شکست برداشت نہیں کر سکتا. میں شکست کھا گیا تو کھا گیا قربانی کے چکر میں اپنے بچوں کو شکست کھانے, لذا اس کو قتل کرو حابیل کو. آپ دیکھیں یہ شیطان نے بار بار, یہاں پر لکھا ہوا, شیطان نے بار بار اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی, اس کو سنائی, خطورات, دیکھیں خطور, اور اس نے بار بار ان خطورات شیطانی کو کی پرواہ کی, اور مزید یہ خطورات اس کے دل میں پرورش پانے لگے. لہٰذا فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ. پھر آگے دیکھیں, ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. لہٰذا یہ جب قتل ہو گیا نا, اس کے بعد سوال کیا بنا پھر قابیل کا, اس کے بعد ہوا کیا؟ قابیل اس قتل کے بعد باقاعدہ خدا کے مقابلے میں آ گیا, ٹھیک ہے, اور یہ باعث بنا کہ وہ آتش پرستی کی طرف جانے لگا, صحیح ہے,
آتش تو تھی نا اس زمانے میں. قربانی کیسے قبول ہوئی تھی؟ آتش کے ذریعے. تو آتش تو بالآخر تھی. شیطان نے بالآخر اس کو آتش پرستی کا درس دیا قابیل کو. نتیجے میں کیا ہوا؟ اس نے اپنا فرقہ بنا لیا کہ بھائی میں آتش پرست ہوں اور تم لوگ اے آدم تم لوگ خدا پرست ہو. صحیح ہے. اس نے بلا اپنے باپ کی، ان کے باپ کا دین کیا تھا؟ حضرت آدم کا دین کیا تھا؟ خدا پرستی. خدا پرستی کے مقابلے میں اس نے کیا کیا؟ آتش پرستی کا دین قائم کیا یہاں پر. ٹھیک ہے. نا اب وہ بلا کے وہ تو کوئی نبی تو نہیں بن سکتا نا. وہ اپنے آپ کو لیڈر اس نے اپنے آپ کو لیڈر بنا دیا. ٹھیک ہے. پہلا آتش پرست مثلا کون تھا؟ قابیل تھا. ٹھیک ہے. لہذا دیکھیں آپ یہ دیکھیں شیطان، بھائی شیطان کا مقصد کیا تھا مجھے بتائیں؟ یہ کہ اپنے آپ کو جو اوپر سمجھا. نہیں، شیطان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اے قابیل تو قتل کر دے حابیل کو. شیطان کا مقصد پورا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ لیکن آپ دیکھیں شیطان کا مقصد تو پورا ہو گیا، حابیل قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن شیطان نے اس کے بعد بھی قابیل کا پیچھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. شیطان ہمیشہ آگے تک جائے گا. مطلب شیطان نے مجھ سے 2-3 کام کروا دیے، وہ اب آگے مزید بڑھے گا، مجھ سے اور کام کروائے گا. جب تک میں مر نہ جاؤں نا شیطان میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا. آپ یہ مت سمجھے جو مجرم ہیں اس وقت انہوں نے قتل کی ہے مثلا، جو اس وقت زندان میں ہیں، قتل کرنے کے بعد مثلا شیطان ان کا پیچھا چھوڑ دے گا. نہیں، اب شیطان نے یہاں پر قابیل کو مزید وسوسہ کیا اور قابیل کو آتش پرستی کی طرف دعوت دی. کتنی خطرناک بات ہے یہ. ٹھیک ہے. لہٰذا اچھا یہ بھی اب جالب بات ہے کہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ شیطان نے کیا جملے استعمال کیے پتہ ہے، تاکہ قابیل کو کنونس کر سکے کہ تم یہ کام کرو، آتش پرستی کی طرف آ جاؤ. شیطان نے یہ کہا کہ اس کو اس طرح دکھایا کہ دیکھو حابیل کی جو قربانی قبول ہوئی نا وہ آتش کی وجہ سے ہوئی ہے. چونکہ آتش آئی آسمان سے اور حابیل کی قربانی کو لے گئی. اسی وجہ سے آتش بہت اچھی چیز ہے کیونکہ آتش قربانی کو قبول کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا آتش کی نسبت قابیل کی ذہنیت پازیٹیو ہو گئی، مثبت ہو گئی. نتیجے میں وہ آتش پرستی کی طرف آ گیا یہاں پر، اور یعنی خدا کو چھوڑا پھر آتش پرستی. اسی وجہ سے اس نے گھر بنایا، بہت بڑا گھر، اس کو کہتے بیت النار، آتش کا گھر. اس نے بیت النار بنایا قابیل نے، اور وہاں پر اس بیت النار کو بے عنوان عبادت گاہ، معبد بنایا تاکہ لوگ آئیں یہاں پر آتش کی عبادت کریں. قابیل نے پھر آہستہ سے لوگ جمع کیے نا. بلا کر دیکھیں نا انسان کی نسل آہستہ سے بڑھنے لگی بلا کر. ٹھیک ہے. تو قابیل نے اپنے اطراف کے لوگ جمع کرنا شروع کیے. لہٰذا چونکہ قابیل خدا کے مقابلے میں آگے. اب یہ آیت سنیں سورہ روم کی آیت نمبر 10. خدا کی ایک سنت بیان ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها يستهزئون. پھر ان لوگوں کا سر انجام کیا ہوتا ہے؟ کون سے لوگ؟ جو لوگ بدی کرتے ہیں اور بد سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. کیوں بد سے بدتر ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آیات خداوندی کو تکذیب کرتے، جھٹلاتے ہیں. چونکہ جھٹلاتے تو ان کا سر انجام بد سے بدتر ہوتا ہے. قابیل کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا. چونکہ خدا کو بھی جھٹلا دیا بعد میں، نتیجے میں آتش پرست بن گیا یہاں پر. آپ دیکھیں شیطان نے کہاں سے شروع کیا تھا، کہاں تک قابیل کو پہنچا دیا. ابھی ہم 1-2 سیشنز بعد بھی دیکھیں گے. قابیل کی کہانی ختم نہیں ہوئی. قابیل آگے آنے والا ہے. حضرت شیس کو بھی وہ تنگ کرے گا بعد میں. قابیل کو ہم دیکھیں گے ابھی بعد میں. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک منٹ صبر کرو. اچھا ایک بات مجھے بتائیں آپ. ایک اور کام جو قابیل نے کیا نا، اور وہ ہم سے بھی مربوط ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں قابیل نے کیا کیا مجھے بتائیں. قتل کیا نا حابیل کا. سب سے پہلا قتل انجام دیا نا. نتیجہ قابیل کے بعد دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے نا، اس سب کا گناہ اس کو بھی جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ ان 2 کلمات کے اندر ہے. سنت گزاری. سنت گزاری معلوم ہے؟
مثلاً اس کی بنیاد اس سے، مثال کے طور پر اگر مثلاً آپ دیکھیں ایک گھر کے اندر ایک باپ کیا کرتا ہے، جب مثلاً سب کھانے پہ بیٹھتے ہیں، باپ بیٹے ماں باپ سب، تو باپ کیا کرتا ہے، زور سے بولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوکے. نتیجے میں چونکہ وہ روز یہ بسم اللہ کہتا ہے کھانے سے پہلے، تو اس کے بچے بھی آہستہ آہستہ بسم اللہ کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا کھانے سے پہلے. پھر جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے 20 25 30 سال، یہ بھی بسم اللہ تو بولتے رہیں گے. تو باپ نے یہاں پر کیا کیا ہے، ہاں پھر ان بچوں کے بھی بچے جب پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا، وہ بسم اللہ کی جو سنت جو اس باپ نے رکھی تھی نا، وہ آخر تک نسل اندر نسل جاری. اور لہٰذا کیا ہوگا، خدا کا قاعدہ یہ، وہ جتنے بھی بچے آئیں گے بسم اللہ کہیں گے، ان سب کا ثواب اس کو جائے گا، سب کا ثواب اس کو جائے گا. قابیل نے چونکہ قتل کی بنیاد رکھی، روایات کے اندر ہے کہ جہنم کے اندر 7 ایسے افراد ہیں جن کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا. جہنم کے اندر 7 افراد ہیں، 7 افراد ہیں سخت ترین. ان میں سے ایک کون ہے، قابیل ہے، حضرت قابیل ہے. ٹھیک ہے، شدید ترین عذاب. اچھا اور کون ہے اس میں سے بتاتا ہوں میں آپ کو. ان میں سے سب سے، ایک منٹ نا، ان میں سے سب سے پہلے قابیل ہے. اس کے بعد 2 وہ شخص ہیں، 2 وہ افراد ہیں جنہوں نے دین موسیٰ اور دین عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تحریف ایجاد کی. اوکے، منحرف کیا دین عیسیٰ اور موسیٰ کو. یہ 3 ہو گئے. اچھا 2 لوگ ایک منٹ نا، نام نہیں لو کسی کا نام نہیں لو. ایک ہاں بولیں. ان دونوں کا نام نہیں معلوم ہے، یہاں نام کسی کا نہیں آ رہا ہے، البتہ 2 بندوں کا نام آ رہا ہے. اس کے بعد پھر میں نام نہیں لوں گا. 2 نام ہیں، نمرود اور فرعون. 5 ہو گئے. اس کے بعد 2 اور لوگ ہیں، مجھے ان کا نام نہیں پتہ، نہیں پوچھنا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین یعنی دین اسلام کے اندر انحراف ایجاد کیا. کتنے لوگ ہو گئے، 7 لوگ ہو گئے. ان میں سے ایک شخص کون ہے جس کا تعلق ہماری بحث سے، قابیل لعنت اللہ علیہ. صحیح ہے، سلام اللہ علیہ نہیں کہنا اس کو غلطی سے بھی، لعنت اللہ علیہ. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ دیکھیں کیوں سوال روایت کے اندر یہ ہے کہ ان کو سخت ترین عذاب دیا. کیوں؟ اس سنت گزاری کے قاعدے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے وہ سنت ایجاد کی ہے. ایک نے قتل کی سنت ایجاد کی، ایک نے کیا کیا، انحراف در دین کی سنت ایجاد کی. ٹھیک ہے نا. اور ایک فرعون اور نمرود مثلا، جنہوں نے انبیاء کے مقابلے میں آئے، مثلا فرعون موسیٰ کے مقابلے میں آ گیا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے سنت گزاری کے حوالے سے. من سنہ سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها الى یوم القیامہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء من غیر ان ینقص من اجورہم شیء. ہر وہ شخص جو سنت گزاری کرتا ہے، اچھی سنت کو اس کا زمینہ ہموار کرتا ہے. ٹھیک ہے، نتیجے میں کیا ہوگا، آنے والے لوگ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. تو اس شخص کو جس نے بنیاد ڈالی ہے اس سنت کی، اس کو خود تو ثواب ملے گا، اور آنے والے جتنے بھی لوگ جو اس کی سنت پہ عمل کریں گے ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کا ثواب اس کو بھی جائے گا. صحیح ہے، فَلَهُ أَجْرُهَا. تو اس کے اوپر ہمیں تاکید کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ ہم کوشش کریں کہ مثلا فار ایگزامپل میں مہدی بھائی کو مثلا ایک آئیڈیا یہ دے سکتا ہوں کہ آپ مثلا کبھی پاکستان جائیں تو ایک سنت گزاری کر سکتے ہیں. وہ کیا، کتاب خوانی کے اوپر، بک ریڈنگ کے اوپر. آپ دیکھیں تو پاکستان میں بک ریڈنگ کا سلسلہ ایسا ایسا کم ہوتا جا رہا ہے. تو مثلا ایک سنت گزاری کیا ہو سکتی ہے، وہاں پر آپ کوشش کریں وہاں پر ایک ایسی سنت کا کام کریں جس سے لوگ کتاب پڑھنا شروع کریں، کتاب کی طرف رغبت ہو. صحیح ہے نا. ایک یہ اب آگے آنے والے جتنے بھی لوگ کتاب پڑھیں گے اس کا ثواب اس کو بھی جائے گا. صحیح ہے نا، ظاہر سی بات اس کا گناہ آپ کو جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، آدم علیہ السلام، ہم نے اس قصے میں سب لوگوں کی بات کی، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آدم علیہ السلام کس عزاداری اور غم و اندوہ میں مبتلا ہیں. جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں انہوں نے ان کے فراق میں گریہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حابیل کے فراق میں 40 شبانہ روز گریہ کیا. 40 دن تک انہوں نے گریہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے. البتہ حضرت یعقوب نے تو 40 سال کیے، انہوں نے تو بہت سال گریہ کیا. لیکن
یہاں پر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، ہم سلام پیش کرتے ہیں. ہم نے سیشن کے شروع میں حضرت آدم سے اجازت نہیں لی. ہمیں حضرت آدم سے اجازت لینی چاہیے تھی، اور امید ہے کہ وہ ہمیں معاف کریں گے کہ ہم نے ان سے اجازت نہیں لی. اچھا، لیکن آپ یہ دیکھیں، آیا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حابیل علیہ السلام فقط بیٹے تھے حضرت آدم کے؟ اس بیٹے کے نہ ہونے کے غم میں وہ گریا کر دیتے؟ نہیں. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ولایت ملی تھی، نبوت ملی تھی خدا کی جانب سے، جس کے نتیجے میں حضرت یوسف کی ولایت ان کے والد کے اوپر بھی تھی. صحیح ہے نا، نبی تھے نا وہ حضرت یعقوب کے بعد. لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نہ فقط یوسف کے فراق میں بے عنوان بیٹا اور فرزند گریا کر، بلکہ بے عنوان ولی کے فراق میں وہ گریا کر رہے تھے. ولی مجھ سے جدا ہو گیا ہے. ہاں، مستقبل میں بالکل ہاں، ان کے لیے بھی. یہاں پر ہم دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام پس فقدان ولی کے عنوان سے بھی حضرت حابیل کے لیے 40 دن اور رات گریے میں مشغول ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر آخری نقطہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان 40 دنوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام، آپ سمجھے کہ ابھی ہم جو اس وقت بات کریں گے نا، یہ مصائب ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے. ٹھیک ہے نا، روزہ خوانی ہے حضرت آدم کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے روایات کے اندر ہے کہ 40 دن کے اندر 3 دن مسلسل سجدے میں تھے وہ، اور سجدے میں گریا کر رہے تھے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے وصی کے لیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ بالآخر ان کو تو معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ میرا بیٹا حابیل وصی ہے، میرا جانشین ہے، نبی ہے لوگوں کا. لہٰذا انہوں نے بہت گریا کہ یہاں تک کہ خداوند سبحان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وعدہ دیا کہ اے آدم، تم پریشان مت ہو، میں تجھے ایک اور فرزند عطا کروں گا کہ جو تیرے بعد تیرا وصی ہوگا اور نبی ہوگا. اس کا نام ہبۃ اللہ ہے، خدا کا تحفہ، ہبۃ اللہ. اور اس کا نام ہے شیس. ہبۃ اللہ یعنی کون؟ حضرت شیس علیہ السلام. بعد میں شین یا ثا، 3 نقطے والا ثا، شیس. اسی وجہ سے بعد میں جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں جب بزرگ ہوتے ہیں، تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا کہ اے شیس، اے میرے بیٹے، مجھے بہشت کی یاد آ رہی ہے، وہ بہشت جس میں پہلے موجود تھا. ٹھیک ہے، تو تم جاؤ اے شیس، کیونکہ اس وقت بھی جنت کا ایکسیس موجود تھا. ٹھیک ہے، ایکسیس یعنی دروازہ کھلا ہوا تھا انبیاء کے لیے. ٹھیک ہے. اب جو بات آگے آنے والی، میں نے ایک منٹ میں اس سے پہلے بات کر دی نا، سنا نا صحیح. اسی وجہ سے حضرت آدم نے کہا کہ اے شیس، تم جاؤ جنت میں اور وہ جنت کا ایک سیب میرے لے کے آؤ، کیونکہ میں جنت کو بہت مس کر رہا ہوں میں. صحیح ہے. حضرت شیس سے کہا. حضرت شیس چل پڑتے ہیں اور جنت کی طرف جاتے ہیں. یہاں تک کہ وہاں پر، کیونکہ میں نے کہا نا ملائکہ سے ارتباط، 70,000 ملائکہ آپ کو یاد ہو، ملائکہ اس سے ارتباط کاملاً موجود تھا. جب سیب کا تقاضا کیا تو وہاں پر جب حضرت شیس جانے لگے جنت کی جانب، تو راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ ملائکہ سے ان کی ملاقات ہوئی. تو ملائکہ نے پوچھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ شیس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اپنے والد کی وصیت یعنی سیب لے کر آؤں میں. ٹھیک ہے، ان کی اطاعت کروں اور سیب لے کر آؤں. جبرائیل نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، ہم بھی وہیں پر آ رہے ہیں دنیا میں، کیونکہ آدم کی روح ان کے بدن سے جدا ہو چکی ہے اور حضرت آدم وفات پا گئے ہیں. اور ہم یعنی جبرائیل علیہ السلام فرمانے کہ ہم ملائکہ آ رہے ہیں تاکہ آدم کے تشییع جنازے کے لیے سامان فراہم کر سکیں، تجہیز کر سکیں. اور یہ وہ موقع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہم انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم ان دینی معارف کو سمجھ سکیں، ان کے اوپر عمل کر سکیں اور لوگوں تک ان تمام مطالب کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.